میں نے اپنی بہن کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اپنی لاڈلی بہن کو باتھ روم میں ایسی حالت میں دیکھ کر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میری بہن اب شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں نے بہانے سے اپنی بہن کو گلے لگانا شروع کر دیا۔ اماں کے ادھر ادھر ہوتے ہی میں اپنی بہن کو چھونے بھی لگا تھا۔ میری لاڈلی بہن کا جسم کافی بھرا بھرا سا تھا۔ انہی دنوں میری نوکری دوسرے شہر لگ گئی اور میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ پیچھے سے چند مہینوں بعد گھر والوں نے چند پیسے جوڑ کر میری بہن کی شادی کر دی، لیکن مجبوری تھی، میں اپنی بہن کی شادی پر نہ جا سکا۔ میری بہن کی شادی کو کافی مہینے ہو گئے تھے جب میں واپس اپنے گھر گیا۔ کچھ دن رہنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ آج بہن کے گھر جایا جائے۔ شادی کے بعد آج میں نے پہلی بار اپنی بہن کو ملنا تھا۔ میں جیسے ہی سسرال پہنچا تو اپنی بہن کو دیکھا کہ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی، جسم ایسے بھر گیا تھا جیسے وہ 2 بچوں کی ماں ہو۔ میری بہن مجھے دیکھتی گلے لگ گئی، جس نے میری حالت مزید خراب کر دی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے میری بہن نے کہا آج رات تم میرے گھر ہی رک جاؤ۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ شاید کوئی موقع مل جائے۔ میری بہن نے مجھے اپنے ساتھ والا کمرہ دے رکھا تھا۔ ایک رات کی بات تھی، مجھے لیٹے لیٹے اپنی بہن کی عجیب سی آواز آنے لگی۔ میں دبے پاؤں چلتا اپنے کمرے سے باہر نکلا تو بہن کے کمرے کی روشنی دروازے سے آ رہی تھی، یعنی کہ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ میں نے روشنی تان سے اندر چھانک کر دیکھا تو غیرت سے میری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرا بہن بھائی میری لاڈلی بہن کو پیچھے۔ میرا نام بلال ہے اور میں بھاولپور شہر کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک ہی لاڈلی بہن ہے جس کا نام زینب ہے، کیونکہ زینب مجھ سے چھوٹی ہے، اسی وجہ سے وہ لاڈلی تھی۔ میری تو اس میں جان ہے۔ یہ تو زینب نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا، کیونکہ پڑھائی میں وہ ہوشیار لڑکی تھی، اس لیے وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ان دنوں میں بھی گھر میں خالی بیٹھا تھا، میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی۔ میرے ابو جی ایک چھوٹے سے کریانے کی دکان تھی، جس سے بڑی مشکل سے ہمارے گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے زینب نے آگے پڑھائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اس بارے میں ابو جی سے بات کی تو بولے کہ اتنا پڑھ کر کیا کرے گی، آخر میں کرنے تو گھر کے کام کاج ہی ہے نا۔ میں نے شہر میں گورنمنٹ کالج کا پتہ کیا تو ایڈمیشن فیس 8,000 تھی۔ میں نے اپنی دوستوں سے 8,000 ادھار لے لیے اور زینب سے بولا کہ تیار ہو جاؤ، تو بولی بھیا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ آج کالج میں تمہارا داخلہ کروانا ہے، تو بولی بھیا داخلہ تو میں کہاں سے آئے گا؟ ابو جی نے تو منع کر دیا ہے کہ جان کر دیا، جتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے۔ تو میں بولا تم فکر نہ کرو، ابو جی سے خود ہی بات کر لوں گا، اور میں نے داخلہ فیس کا داخلہ بندوبست کر لیا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے پہلے ادھار لیے ہیں، جب میں کام پر جانے لگا تو انہیں دے دوں گا۔ تم بس کالج جانے کی تیاری کرو اور دل لگا کر پڑھائی کرو، میں تمہیں بہت اونچائیوں پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو زینب بولی نہیں بھیا، میں ابو جی کی اجازت کے بغیر کالج میں داخلہ نہیں لوں گی۔ رات کو جب ابو جی آئے تو زینب نے انہیں کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ابو جی کے پاس چرپائی پر بیٹھ گیا اور بولا ابو جی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ تو بولے بیٹا ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زینب کا کالج میں داخلہ کرا دوں، آپ فکر نہ کریں، میں نے فیس کا بندوبست کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زینب کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر کے حالات کی وجہ سے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کروں، اور میں اس کی خواہش کو ضرور پورا کروں گا۔ تو ابو جی بولے دیکھ لو بلال بیٹا، ابو جی نے جیب سے نکال کر مجھے کچھ پیسے دیے، تو میں بولا ابو جی میرے پاس پیسے ہیں، یا آپ اپنے پاس رکھ لیں، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ سے لے لوں گا۔ میں فوراً زینب کے پاس گیا اور اسے کہا صبح تم تیار رہنا، کیونکہ میں نے ابو جی سے اجازت لے لی ہے، انہیں تمہارے کالج جانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر زینب بہت خوش ہوئی۔ میں نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا دیکھو تو خوشی سے کتنی ہو گئی ہو، چڑھ گئی، مجھ سے ناراض ہوتی گئی، کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلی صبح میں زینب کو ساتھ لے کر کالج چل گیا۔ اس کا داخلہ کروانے کے بعد ہم واپس گھر آ رہے تھے تو زینب بولی بھیا مجھے بریانی کھانی ہے۔
ہم لوگ بریانی کی دکان پر رکے۔ میں نے وہاں سے 2 پلیٹ بریانی آرڈر کر دی۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ 2 پلیٹ بریانی پیک کر دو، تو زینب بولی بریانی نہیں بھائی، گھر پر جب تک ہم پہنچیں گے تب تک بریانی تو ٹھنڈی ہو جائے گی، ہم لوگ یہیں پر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں۔ تو میں اسے لے کر دکان کے اندر ہی چلا گیا جہاں میز لگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں ایک میز کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں بریانی کھانے میں بزی تھے۔ مجھے ایسا لگا کوئی ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے برابر میں بڑے میز کی طرف نظر دوڑائی تو ادھر کچھ ٹھنڈے نشے کی حالت میں کچھ کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا، اس لیے میں نے سبق سکھانے کے لیے اٹھا تو زینب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بھیا، ان جیسے لوگ کے منہ نہیں لگتے، چلو ہمیں چلتے ہیں۔ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اگر زینب نہ ہوتی تو شاید میں ان کا خون کر دیتا، کیونکہ میں اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کے لفظ جو بک رہے تھے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زینب کو گھر چھوڑ کر دوستوں سے ملنے کا بہانہ کر کے اس پر دکان والے کے پاس گیا، لیکن مجھے وہاں پر گنڈے نہیں ملے۔ اس کے 2-3 دن بعد زینب نے کالج آنا شروع کر دیا۔ میری روز کی روٹین تھی کہ میں صبح اس کے کالج چھوڑ کے آتا اور چھٹی کے وقت لینے کے لیے جاتا۔ ایک دن چھٹی کے وقت جب میں زینب کو لینے کے لیے کالج گیا تو میں نے ونڈو سے ایک کالج کے باہر دیکھا، لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑے تھے، اس لیے میں زینب کو لے کر گھر آ گیا۔ اگلے دن زینب کالج چھوڑنے کے بعد میں نے سوچا کہ آج چھٹی سے پہلے زینب کے کالج کے باہر جاؤں گا، اگر مجھے وہیں گنڈے دکھائی دیے تو میں اس کی خوب دھلائی کروں گا۔ زینب کو کالج چھوڑنے کے بعد جب میں واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں مجھے میرا دوست ملا۔ اس نے کہا کہ ایک جگہ کام کے لیے ایک ہیلپر کی ضرورت ہے، تم وہاں پر پتہ کر لو، ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے، لیکن اس کے لیے تمہیں میں آج ہی چاہتا ہوں گا، کسی اور کام کو دے دیں۔ میں ادھر سے سیدھا کام کا پتہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، جب میں نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے زینب کو لینے کے لیے چلا گیا کیونکہ میں پہلے سے لیٹ ہو گیا تھا۔ جب میں کالج پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے غصے کی حد نہ رہی کہ ان گھنٹوں میں ایک لڑکا جس کا نام سید تھا زینب کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، اور زینب سے گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں اس لڑکے کو اس کے کالر سے پکڑ لیا، ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارا، بدلے میں وہ مجھے مارنے لگا۔ زینب اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گئی کہ خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بولا ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہاری بہن سے پیار کرتا ہوں، میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ میں اسے تب سے پسند کرتا ہوں جب میں نے اسے بریانی والی کی دکان پر دیکھا تھا۔ میں بولا اپنی زبان بند رکھو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر تم نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ وہ بولا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شہر میں میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ میرے سر سے خون بہ رہا تھا اور خون کو دیکھ کر زینب پاگل ہو رہی تھی۔ وہ مجھے بڑی مشکل سے کھینچتے ہوئے گھر لے آئی۔ گھر جاتی اس نے میرے سر پر دوائی لگائی۔ ماں بھی میری چوٹ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے زینب کو سختی سے منع کر دیا کہ اس بارے میں ابو جی کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، اس لیے میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد زینب دودھ میں ہلدی ڈال کر میرے لیے لے کر آئی تو میرے آگے دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے بولی بھیا میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آ جائے اور پھر وہ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد لگتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔